رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے عطا فرمائے۔ صاحبزادوں میں حضرت سیدنا قاسم اور سیدنا عبداللہ اور حضرت سیدنا ابراہیم، اور صاحبزادیوں میں حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا اور سیدہ طیبہ طاہرہ بطول زہرا سلام اللہ علیہا۔ یہ 4 صاحبزادیاں اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائیں اور 3 صاحبزادے۔ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد ہی باکمال ہے، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ حضور سرکار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تمام صاحبزادیوں سے ہی بے انتہا محبت تھی۔ آج جن کا ذکر خیر ہم کرنے جا رہے ہیں تو آج 19 رمضان المبارک ہے، تو آج ان کا یوم وصال ہے، جن کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ بنت مصطفیٰ زوج حضرت عثمان غنی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا۔ آج ہم ان کا ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور سرکار کی تمام اولاد کی کامل محبت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے حضور سرکار کو 4 صاحبزادیاں عطا فرمائیں اور 4 صاحبزادیاں حضور کی حقیقی صاحبزادیاں ہیں۔ اور اس پر ایک دلیل یہ ہے، بعض حضرات یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ حضور سرکار کی صاحبزادی جو ہیں وہ ایک ہیں، تو یاد رکھیں کہ حضور سرکار کی صاحبزادی ایک نہیں بلکہ 4 صاحبزادیاں ہیں اور حقیقی ہیں۔ اس پر اللہ کا قرآن شاہد ہے۔ آپ اگر کوئی عقل مند ہو تو العاقل یکتفی الاشارہ، عقل مند کے لیے کہ تو ایک اشارہ بھی کافی ہے، تو یہ واضح دلیل جو ہے اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہے کہ ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ تو یہاں جو بناتک کا صیغہ ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور جو اہل علم ہیں وہ جانتے ہیں کہ جمع کا صیغہ ایک کے لیے تھوڑی بولا جاتا ہے، اور جنہوں نے گرامر پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ ایک جو ہے اس کے لیے واحد کا صیغہ ہوگا، 2 کے لیے تثنیہ کا ہوگا، اور 3 یا 3 سے زیادہ جو ہیں ان کے لیے جمع کا صیغہ بولا جائے گا۔ تو اب یہاں فرمایا گیا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، کہ آپ اپنی بیٹیوں کو، تو یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ بیٹی، یہ کہا گیا بیٹیاں، تو یہ اس سے واضح اشارہ ہے کہ حضور سرکار کی صاحبزادیاں 4 ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی سیدہ زینب اور ان کے بعد سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، ان کا نکاح میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی، جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، جن کے ساتھ بعد میں حضرت رقیہ آپ سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا، آپ کا نکاح بھی ہوا۔ تو جب 2 نور اکٹھے ہوئے، یعنی ایک حضور سرکار کی صاحبزادی بھی نکاح میں آئی، پھر دوسری، تو اس پر آپ کو ذو النورین یعنی 2 نوروں والا کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو حضور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اور اللہ کی عطا سے میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کا نکاح ان سے فرمایا۔ حضور ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، جس کی ایک واضح دلیل یہ بھی ہے کہ ایک بار روایات میں آتا ہے کہ ایک بار میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو ایک پیالہ جو تھا جس میں کچھ سالن تھا، تو وہ دے کر سیدہ رقیہ کے گھر، جب کہ آپ اپنے شوہر کے گھر تھیں، تو حضور نے وہاں بھیجا۔ تو اس بات سے یہ بھی دلیل ہے کہ حضور سرکار اپنی صاحبزادی سے محبت فرماتے تھے اور ان کے گھر کھانا بھجواتے تھے، اور فکر کیا کرتے تھے ان کی، بالخصوص جو میں نے پڑھا اور سمجھا اور اس میں سے روایات میں، کہ حضور سرکار اپنی صاحبزادی کی بڑی فکر رکھتے تھے اور فکر مند رہا کرتے تھے۔ تو حضور نے ان کے لیے وہ سالن جو تھا وہ بھیجا، اور ان کو بھیجا اور اس پہ خوش ہوئے۔ تو یہ بھی ایک بڑا محبت کا رشتہ ہوتا ہے کہ والد اپنی صاحبزادیوں کے گھر جب ان کی شادی ہو جائے تو ان کو کچھ تحفے تحائف بھیجے، تو یہ بھی بڑی اچھی بات ہوتی ہے۔ اکثر ہمارے ہاں عید کا ماحول ہو تو اس میں بھی اکثر والدین یہ کرتے ہیں کہ وہ بیٹیوں کے گھر جو ہوتا ہے
تو بیٹیاں بڑی امید لگائی رکھتی ہیں کہ ہمارے باپ آئے گا اور وہ ہمارا بھائی آئے گا تو ہمیں ہمارے گھر سے جو ہے وہ تحائف آئیں گے، تو ان کی امیدوں کو توڑنا نہیں چاہیے، یہ اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے۔ تو حضور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو گاہے بگاہے ان سے محبت یوں تحائف جو تھے وہ بھیجا کرتے تھے۔ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا آپ کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے 3 بار ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ کی جو پہلی ہجرت ہے وہ مکہ شریف سے حبشہ کی طرف، آپ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی آپ کے ساتھ آپ نے پہلی ہجرت حبشہ کی طرف کی۔ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ صاحبزادی اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی یہ جب نکلے تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ، ان کی خیریت دریافت کر کے آؤ۔ تو جب وہ واپس پلٹیں تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ ایک پالان جو ہے وہ بچھا رہے ہیں آپ کی شہزادی پاک کو بٹھانے کے لیے، اور وہ سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیار ہو کر نکل رہے ہیں، یعنی تیار ہو رہے ہیں۔ تیاری کا جو تھا وہ سارا مرحلہ حضور سے ذکر فرمایا۔ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے کمال کے جملے ارشاد فرمائے۔ حضور سرکار نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط، ان کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم نے بھی ہجرت جو تھی وہ اپنی زوجہ کے ساتھ کی تھی، اور حضرت لوط نے بھی اپنی زوجہ کے ساتھ جو تھی وہ ہجرت کی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کمال کا اعزاز عطا فرمایا اس جوڑے کو، کہ حضور نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد سب سے پہلے اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والا یہ جوڑا ہے، اور حضور سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور حضور سرکار اکثر جو تھے وہ باہر نکل آیا کرتے تھے رستے میں، تاکہ کوئی اس طرف سے آتا ہوا ملے تو اس سے ان کی خیریت دریافت کی جائے۔ تو ایک بار ایک عورت جو تھی وہ حضور کو ملی تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی بیٹی اور اس کے شوہر یعنی حضرت عثمان کو دیکھا کہ انہوں نے آپ کی صاحبزادی کو جو دراز گوش ہے اس پہ بٹھایا ہوا ہے اور خود اس کو ہانک رہے ہیں، یعنی لے کے چل رہے ہیں۔ تو جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو حضور سرکار مطمئن ہوئے، اور حضور سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ تو یہ بھی ایک اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضور کو ان کی فکر تھی، اور حضور فکر مند رہا کرتے تھے ان کے لیے۔ تو پھر یہ جب دوسری ہجرت ہوئی تو یہ شوال کے بعد واپس آ گئے، یعنی رجب میں یہ ہوئی اور شوال میں واپس آ گئے۔ پھر اس کے بعد دوسری ہجرت جو تھی وہ پھر حبشہ کی طرف ہوئی، جو مسلمانوں نے کی کفار مکہ کے ظلمت ستم سے جو تھے وہ تنگ آ کے۔ تو جب یہ دوسری ہجرت ہوئی تو اس میں پھر سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے شوہر سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ اکٹھے آپ نے پھر ہجرت کی، اور ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے سیدہ پاک کا۔ آپ پھر وہاں ہجرت کی، اور ابھی آپ حبشہ میں ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے مدینہ میں ہجرت کی، اور جب یہ خبر ملی کہ حضور نے مکہ سے مدینہ میں ہجرت کی ہے تو پھر انہوں نے تیسری ہجرت کی، یعنی پہلی ہجرت جو تھی وہ مکہ سے حبشہ، پھر دوسری ہجرت مکہ سے حبشہ، اور پھر تیسری حبشہ سے مدینہ۔ تو یہ سعادت بھی انہی کو حاصل ہے جنہوں نے 3 بار ہجرت جو ہے جوڑے نے ہجرت کی اسلام کی راہ میں۔ تو حضرت عثمان نے جب دوسری ہجرت کرنے لگے تو تب عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ میں نے پہلے بھی جب ہجرت کی تو آپ کی رفاقت نصیب نہ ہوئی، تو اب دوسری ہجرت کر رہے ہیں تو بھی آپ کی رفاقت نصیب نہیں ہو رہی۔ تو آپ نے فرمایا کہ بے شک تو اللہ اور میری طرف ہجرت کر رہا ہے، یعنی اللہ کی طرف ہجرت کر رہا ہے اور میری طرف ہی ہجرت کر رہا ہے۔ تو اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کہا گیا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اور نیتوں کا حال تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہم جو کام کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو اس کا فیصلہ اللہ کرے گا کہ ہم نے یہ صحیح کیا یا ہم نے یہ غلط کیا یا ہم نے یہ ریاکاری کی، مگر ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ واقعی یہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا۔ مگر حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا ان کی ہجرت پر حضور سرکار کی یہ گواہی ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی ہجرت کی۔ تو پھر تیسری ہجرت آپ نے جب حضور پہنچ گئے تو آپ بھی مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ تو سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا
آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب شہزادی تھی، اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑی سیدہ زینب تھیں، اور ان کے بعد سیدہ رقیہ تھیں۔ تو حضور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ مارکہ حق و باطل 17 رمضان المبارک، جو کہ ہم پہلے بیان کر چکے، جمعہ میں بھی اور درس میں بھی بیان کیا، اب آپ سن چکے ہیں، تو اس مارکہ حق و باطل یعنی غزوہ بدر میں جانے سے پہلے 12 رمضان المبارک کو سیدہ رقیہ آپ کی طبیعت کچھ ناساز ہوئی، تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ حکم دیا، جو کہ آپ کے شوہر تھے، کہ آپ ان کے ساتھ یہاں رکیں، ان کی تیمارداری کریں اور ان کا خیال رکھیں کیونکہ یہ بیمار ہیں۔ تو حضرت عثمان رک گئے۔ پھر حضرت عثمان جو تھے وہ ان کی تیمارداری کرتے رہے اور ان کا خیال رکھتے رہے۔ پھر حضور سرکار جو تھے وہ جنگ کے لیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو فتح و کامرانی عطا فرمائی، جو کہ ہم ذکر کر چکے ہیں، تو حضور سرکار سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جب فتح ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مدینہ میں خوشخبری دینے کے لیے بھیجا۔ تو آپ خوشخبری دینے کے لیے آئے، جو ہی پہنچے تو اس سے پہلے ہی آپ سیدہ رقیہ آپ کا وصال ہو چکا تھا اور آپ کی تدفین کا عمل مکمل ہو چکا تھا، اور ابھی لوگوں کے ہاتھوں پہ گرد و غبار تھا، یعنی وہ جو مٹی تھی وہ ابھی تھی، یعنی تدفین کے آثار ابھی ہاتھوں پہ تھے۔ تو سید حضرت زید بن حارثہ آپ آئے اور 19 رمضان المبارک کو آپ پہنچے۔ تو 19 رمضان المبارک کو بنت مصطفیٰ سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا آپ کا وصال مبارک ہوا، اور حضرت زید بن حارثہ جب پہنچے تو آپ کو یہ خبر ملی، تو حضور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہی آپ کو یہ اطلاع دی گئی، تو میرے حضور آپ کی قبر انور پر آئے اور آپ کو بقیع شریف میں جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ تو وہاں حضور نے پھر ان کے لیے دعا فرمائی اور حضور سرکار ان کے جانے پہ غمگین ہوئے۔ سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا کی بطن اطہر سے حضرت عثمان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو 2 نام جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک عبداللہ اور ایک عبد الرحمن، تو آپ کا نام جو تھا وہ عبداللہ رکھا گیا۔ 2 ہجری میں آپ کا وصال ہوا سیدہ رقیہ کا، تو آپ میں سے ایک ہی صاحبزادے تھے، تو آپ کی عمر مبارک جو تھی وہ 6 سال تھی۔ تو آپ کے آنکھ مبارک میں ایک مرغ نے جو تھا وہ چونچ لگائی، اور یعنی اس نے زخم کر دیا، تو آپ کچھ دن بیمار رہے اور پھر اس کے بعد آپ نے وصال ہو گیا۔ تو یہ بھی میرے حضور کریم کے نواسے مبارک ہیں۔ تو میں لوگوں کو اکثر کہا کرتا ہوں کہ جیسے دوسرے نواسوں کا ذکر کرتے ہو تو ان کا بھی ذکر کیا کرو، حضور راضی ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا پھر وصال ہوا، تو ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کو قبر میں رکھا اور حضور سرکار نے ان کے لیے دعا فرمائی اور ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو حضرت عثمان بڑے غمگین ہوئے، تو اللہ حضور سرکار نے ان کو تسلی بھی دی۔ تو سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا آپ بڑی عابدہ اور زاہدہ تھی، ظاہر ہے حضور کی صاحبزادی تھی، تو سیرت اور صورت دونوں ہی حضور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کی پیروی میں تھی اور آپ کی ہی مشابہ تھی۔ آپ حضور سرکار ان سے کو بڑا محبوب رکھتے تھے، اور میں نے جو جج کیا پڑھ کے وہ یہی کہ آپ ان کے بارے میں بڑے فکر مند رہتے تھے، تو حضور سرکار ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ مجھے ایک بات کا بڑا دکھ اور افسوس ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل سنت اکثریت جو ہے وہ رمضان آتا ہے گزر جاتا ہے، 19 رمضان المبارک یہ یوم گزرتا ہے، کبھی ذکر تک نہیں چھڑا، اور ہمارے حلقوں میں کبھی محفل نہیں ہوئی، کبھی اصال ثواب نہیں ہوا، کبھی کوئی درود شریف کی محفل نہیں ہوئی سیدہ رقیہ کی بارگاہ میں ہدیہ کے لیے، کوئی نیاز نہیں۔ تو یہ کیوں؟ آپ یہ جو شریکوں والا یہ جو جیسے ہمارے پنجابی کہتے ہیں کہ مترے، یہ جو آپ کہتے ہیں تو یہ چھوڑ دیں، یہ غیروں کے کام ہیں کہ ہم نے فلاں کو ایسے ماننا ہے، فلاں۔ یاد رکھیں ہمارا یہ عقیدہ بریلی سے آیا ہے، ہم نے یہ مدینے والوں سے عقیدہ لیا ہے، اور ہمیں پختہ کر کے احمد رضا نے دیا ہے کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا۔ ایک کو فقط نہیں مانتے، سب کو مانا کریں اور سب کا ذکر کیا کریں جب ان کے ایام آئے، یہی برکت ہے۔ اور اسی طرح آگے ہم کرتے ہیں، ہمارے جو حلقے والے سارے ہی ہیں،
سارے ہی درویش ہیں، تو آگے آ کے بھی یہ پرابلم کرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں۔ حسین پاک کا ذکر کرتے ہیں، حسین پاک کی شہادت بھی بیان کرتے ہیں، حسین پاک کے صاحبزادوں کا ذکر بھی کرتے ہیں، انہیں امام بھی مانتے ہیں۔ حسن پاک کی شہادت کا جب آتا ہے تو کبھی ہم نے تو نہیں سنا کہ ان کی بھی شہادت کے جو بہت بڑے محافل ہو رہی ہیں، ہاں کوئی القلیل کالمعدوم الا ماشاء اللہ۔ تو حسن پاک کے صاحبزادوں کا ذکر بھی کم جو ہے بہت کم ملتا ہے، لیکن کبھی کتابیں اٹھا کے دیکھیں تو حسن پاک کے شہزادوں کی بھی کیا ہی شان ہے۔